نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلواه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ اس میں ایک ہی پیغمبر سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی مختلف احوال تقریباً 15 یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے حالتیں ہیں جن کو قرآن کی سورہ مبارکہ میں بیان کی ہے۔ پہلی حالت پہلے رکوع میں بیان کی کہ یوسف علیہ السلام بچپن میں ایک خواب دیکھتے ہیں۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا 11 ستارے چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کا ذکر جب انہوں نے اپنے باپ کے سامنے کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے انبیاء علیہ السلام کی وراثت مستقبل میں یوسف علیہ السلام کو ملنے والی ہے اور یہ دنیا میں علم نبوت کی بنیاد پر ایک حکمرانی کا نظام قائم کریں گے، ایسی حکمرانی کہ اس کے نتیجے میں یہ تمام ان کے بھائی وہ بھی ان کے تابع ہوں گے، یہاں تک کہ باپ اور والدہ بھی وہ بھی ان کے سامنے زہر رعایا بن کر پیش ہوں گے۔ اور اس کی واقعے کو جو مکمل ہوتا ہے تو آخر میں وہ ان کی تعبیر یا ان کے وہ خواب یا ان کا وہ تخیل، بعض حضرات نے وہ تخیل سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی سے بڑے اونچے خیالات آیا کرتے تھے، بہت اونچے تصورات ان کے ذہن میں تھے اور اس کا وہ ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زوالی الارض مشارقہا و مغاربہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ زمین کی مشرقیں اور مغربیں میرے لیے سمیٹ دی گئی، یعنی مشرق میں بھی میری حکمرانی ہے، مغرب میں بھی میری حکمرانی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عظیم الشان حکومت کی ایک بنیاد رکھی جو آگے چل کر پوری دنیا، پوری روئے زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس بتائے ہوئے راستے کے مطابق ایک
حکمرانی کا نظام قائم کر دیا۔ چنانچہ خلیفہ ہارون رشید کا جو دور ہے یہ وہ دور ہے کہ اس دور میں پوری دنیا پر دین اسلام کا غلبہ اور حکمرانی قائم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ حضور کے سامنے یہاں ذکر کیا گیا سورہ مبارکہ میں، یہ حضور کی مکی زندگی ہے جس میں یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور حضور کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے بھی یوسف علیہ السلام سے ملتے جلتے حالات آپ کو بھی پیش آئیں گے۔ جیسے یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی بچپن ہی سے حسد کرنے لگے اور ان کو اپنے راستے کا ایک روڑا اور رکاوٹ سمجھ کر ہٹانے لگے، اسی طرح قریش مکہ جو آپ کے بھائی تھے، آپ کے خاندان کے لوگ تھے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے سورہ انفال میں پیچھے تفصیل سے گزر چکا ہے کہ یہی قریشی بھائی حضور کے دار الندوہ میں جمع ہو کر میٹنگ کرتے ہیں کہ حضور کے بارے میں ہمیں کوئی اب حتمی فیصلہ کرنا چاہیے۔ آخر جو بات ان کے ہاں متعین ہوئی جو قرار پائی وہ یہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے انہوں نے حضور کے کاشانِ اطہر کا محاصرہ کیا۔ یہ تو قدرت کا ایک غیبی ہاتھ کام کر رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ جو دنیا میں چاہتے ہیں اس کو کیسے بروئے کار لاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے یوسف علیہ السلام کو حکمران بنانا ہے دنیا کا، مصر کا، تو اب کس طریقے سے ایک تدبیر اللہ نے اختیار کی کہ بھائی ان کو یعقوب علیہ السلام سے جدا کرتے ہیں اور وہ اس طریقے سے فلسطین سے نکل کر سرزمین مصر میں پہنچتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے تھے، مثالیں دیتے تھے کہ فرعون کے ظلم و استبداد سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزاد کرایا، تو اس پر مدینہ کے یہودی انہوں نے قریش مکہ کو کہا کہ اپنے اس پیغمبر سے تم سوال کرو، یہ جن کی نبوت کو تم نہیں مانتے، تمہارے درمیان میں اختلافات چل رہے ہیں، ان سے ایک سوال کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے آزاد کرایا، یہ تو فلسطین کے رہنے والے تھے، مصر میں پہنچے کیسے اور پھر کس طرح غلام ہوئے، پھر آزادی کس طرح ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ان کے اس سوال کا جواب بھی دیا۔ انہوں نے جب حضور سے سوال کیا کہ یہ مصر میں کیسے پہنچے، تو فرمایا کہ یہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچے۔ پہلے یوسف علیہ السلام وہ مصر ایک غلام کی حیثیت سے پہنچتے ہیں، پھر اپنی ان صلاحیتوں اور استعداد کی بنیاد پر وہ مصر کے حکمران بن جاتے ہیں۔ اس کا ذکر کیا یہاں، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ، یقیناً یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں عبرت کی نشانیاں ہیں سائلین کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے، کہ جنہوں نے سوال کیا حضور سے کہ کیسے یہ مصر میں بنی اسرائیل پہنچے، تو ان کے لیے اس میں اس پورے واقعے میں بڑی عبرت کی نشانیاں، سبق ہیں جس سے اگر وہ رہنمائی حاصل کریں۔ واقعہ کیا ہے؟ اذ قالوا یوسف واخوہ احب الی ابینا، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے 11، یعقوب علیہ السلام کی 3 شادیاں تھیں، ان تینوں سے اولاد تھی، ایک بیوی سے 6 بھائی تھے، 6 بیٹے تھے، اور اسی طرح 4 ایک عورت سے تھے، اور 2 جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک بیوی سے تھے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ماموں زاد بہن بھی تھی، ان سے یہ 2 ہی بیٹے تھے، اور اتفاق یہ ہے کہ جب بنیامین کی ولادت ہوئی اس کے ساتھ ہی ان کی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گئی۔ ظاہر ہے ان کی وفات کے بعد عموماً جو اولاد بے سہارا ہوتی ہے، ماں کے بغیر ہوتی ہے، تو باپ کو اس کی طرف شفقت، رغبت اور سرپرستی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے اندر کسی قسم کی ماں کی کمی محسوس نہ کرے۔ اور پھر اس کے علاوہ یعقوب علیہ السلام ظاہر اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، پہچانتے ہیں، ابتدائی سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کی عادات، ان کے اخلاق، ان کے طور طریقے، ان کی گفتگو، ان کی بات چیت سے پہچان لیا
کہ یہ ہونہار جو ہے مستقبل میں یقیناً ہم انبیاء علیہ السلام کی اس وراثت کے وارث بنیں گے، یہی اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے بنیں گے۔ پھر جب خاص طور پر بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد یعقوب سے اس کا تذکرہ کیا، تو پھر یقین ہو گیا کہ ہمارے مشن کی تکمیل یقیناً یوسف علیہ السلام کے ذریعہ ہی سے ہوگی۔ اسی لیے گزشتہ رکوع میں ہم نے پڑھا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم نے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا، وگرنہ وہ تم سے حسد میں آ کر تم سے وہ دشمنی کریں گے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اب وہ بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عجیب بات ہے، گھر کا نظام تو ہم نے سنبھال رکھا ہے، کماتے ہم ہیں، زیور ہم نے پالے ہوئے ہیں، اور ہم تن و من طاقتور قوت والے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام ہمارے والد کو دیکھے کہ کیسے یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم سے وہ لگاؤ نہیں ہے، ہم سے وہ مشاورت بات چیت، ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے محبت کا۔ ہر وقت دیکھیں ان کو تو یوسف کو اور اس کے چھوٹے بھائی بنیامین کو لیے بیٹھے ہوئے، یوسف علیہ السلام ہی ان کے پاس اور ان کے ارد گرد رہتے ہیں، ان کے یہ چہیتے بنے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام۔ لہٰذا بھائی ایک دن اکٹھے ہو کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ایسا کریں کہ ہم یوسف کو راستے سے ہٹا دیں، ان کو قتل کر دیں۔ ایک رائے یہ سامنے ہے، دوسری یہ بھی آئی کہ نہیں، قتل نہیں کرنا، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ظاہر ہے اپنے والد سے اور انبیاء کی تعلیمات سے یہ بات تو سنتے رہتے تھے کہ قتل بہت بڑا جرم ہے، لہذا ان میں سے ہی ایک صاحب نے کہا کہ قتل نہ کرو، قتل کرنا ہماری شایع نشانی ہے، لہذا کسی ایسی جگہ میں ان کو، ایسی زمین میں، کسی ایسے دور دراز کنویں میں ڈال دو کہ کوئی ان کو لے کر بس اس ہماری سرزمین سے دور لے جائے، غلام بنا کر بیچ دے، جو چاہے کرے، ہم سے دور ہو جائے، اور اس طریقے سے باپ کی ہم جو ہے نا بعد میں توبہ بھی کر لیں گے، نیک بن جائیں گے، اور باپ کی اس طرح جو ہے ہم پسندیدہ لوگ بھی بن جائیں گے۔ اس کا تذکرہ قرآن نے یہاں ان الفاظ میں کیا ہے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب وہ بھائی کہنے لگے کہ یقیناً یوسف اور اس کا بھائی بنیامین احب الی ابینا، ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہے، منا ہم سے، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم ایک مضبوط اور طاقتور جماعت ہیں۔ عصبہ کا لفظ یہ 10 افراد جو ایک مضبوط طاقتور ہو کم از کم ہیں، ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، 10 سے اوپر جماعت کے افراد پر۔ تو یہ 11 کیونکہ بھائی تھے، اس لیے اپنے آپ کو عصبہ کہتے ہیں کہ ہم مضبوط طاقتور جماعت ہیں اور ہم ہی گھر کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ یقیناً جب اولاد کمانے لگ پڑتی ہے نا، وہ یہ چاہتی ہے کہ باپ اور ماں باپ کی توجہ ساری ہماری طرف ہی ہونی چاہیے، کیونکہ گھر کا نظام تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کما کر لاتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہنے لگے بے شک ہمارا باپ سری غلطی میں، یہاں ضلال سے مراد اعتقادی ضلال نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت دنیاوی معاملات میں یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کا جو فیصلہ ہے کہ یوسف سے وہ زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کی طرف زیادہ رغبت ہے، یہ ان کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ لہذا کیا کرو، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، اب اطرحوہ ارضاً، یا انہیں کسی ایسی زمین میں پھینک دو، دور دراز کی زمین میں ان کو ڈال دو کہ اس کے نتیجے میں وہ یہاں واپس نہ آ سکے، اور یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد تم نیک بن جانا، ایسی قوم بن جانا جو صالح ہوتی ہے۔ دیکھیں انبیاء کی اولاد ہے، تو اس لیے یہ بھی خیال ہوا کہ قتل نہ کرو، بعد میں توبہ کر لینا، ایک دفعہ باپ سے اس کو دور کر دو اور پھر صالح اور نیک بن جانا۔ انسان کا شیطان، وہ بھی انسان کا جو ازلی دشمن ہے، پیچھے بھی گزرا ہے نا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا بڑا صریح اور واضح دشمن ہے، وہ ضرور نقصان پہنچانے گی۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اب شیطان کیا ذہنوں میں بات ڈالتا ہے، کوئی نہیں، یہ جرم کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، قوم صالح بن جائیں گے، پھر نیک بن جائیں گے۔ جرم کرتے وقت شیطان ذہنوں میں عجیب اس طرح کے خیالات پیدا کر دیتا ہے کہ کیا ہوا،
توبہ کا بھی تو دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ بھی بڑا غفور الرحیم بھی ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، تو لہٰذا ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے اور بیوے بن جائیں گے۔ جرم کر لیتے ابھی، یہی حال آج مسلمانوں کا ہے، جرائم کرتے ہیں، پھر بعد میں کیا حج کر لیا، عمرہ کر لیا، توبہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھو اس نظریے سے جو گناہ کرتا ہے ان کو بعد میں توفیق بھی کم ہی ملتی ہے توبہ کی، وہ تو اس گناہ پر اللہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں جو بلا ارادہ ہو جائے، اس وقت اس کا ارادہ یا پلاننگ پہلے نہیں ہے گناہ کرنے کی، بس ایسے کوئی ہنگامی حالات بن گئے کہ وہ گناہ اور جرم کر بیٹھا، بعد میں اسے پچھتاوا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرتے ہیں۔ لیکن اگر پہلے ہی سے پلاننگ کریں کہ ارے ایک دفعہ کر لیتے ہیں بعد میں پھر توبہ کر لیں گے، تو یہ تو اللہ کے ساتھ اللہ کے فیصلوں اور قوانین کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح کہتے ہیں، لیکن ان میں سے قال قائل منہم، انہی میں سے ایک بھائی نے کہا۔ اب یہ بھائی کون تھا؟ مختلف روایات کے مطابق قرآن نے تو اتنی بات کہی ہے کہ انہی میں سے ایک کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، آخر ہم بھی انبیاء کی اولادیں ہیں، قتل بہت بڑا جرم ہے، تم قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور ایسا کرو کہ کسی دور دراز تاریک کنویں میں ان کو ڈال دو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، یہ کہنے والا کون تھا؟ بعض تو کہتے ہیں یہودا تھا، بعض روایات میں شمعون بھائی تھا، اس نے کہا، لیکن زیادہ راجح یہ ہے کہ لاوی، یہ جو 6 بھائی ایک اولاد سے تھے اور باقی 4 جو دوسری بیوی سے تھے، ان میں سے ایک لاوی تھا تو وہ بھی بڑا صحت مند سمجھدار تھا، عقل مند تھا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا نہ کرو، قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور انہیں جو ہے ایک دور دراز تاریک کنویں میں ڈال دو۔ غیابہ غیبت ان کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے وہ جگہ جہاں نظر نہ آتی ہو، غیب ہو، یعنی کنویں کی جو تہہ ہوتی ہے وہ جگہ ہوتی ہے جو عام طور پر اوپر سے نظر نہیں آتی، اس کو غیابہ کہا جاتا ہے۔ الجب جس میں پانی کثیر مقدار میں ہو، وافر مقدار میں زیادہ پانی ہو، تو یعنی پانی کی تہہ میں کنویں کے اندر، اور وہ کنواں بھی جو ہے وہ عام راستے پر نہ ہو بلکہ دور دراز میں ہی کنواں ہو کہ کوئی گزرنے والا قافلہ ہوگا ادھر سے گزرے گا تو اٹھا لے گا، یلتقط بعض السیارہ، اٹھا لے گا اس کو کوئی قافلہ۔ ان کنتم فاعلین، کہ اگر تمہیں کچھ یہ کام کرنا ہی ہے، اولاً تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی یوسف کو اپنے باپ سے جدا نہ کرے، لیکن اگر تم اس پر بضد ہو کہ تم یوسف کو راستے سے ہٹانا ہی چاہتے ہو تو پھر ان کو قتل نہ کرو، البتہ کسی کنویں میں ڈال دو۔ اب اس اپنی جو انہوں نے مشورہ کیا، جو پروگرام اور پلاننگ کی ہے، اس کو عمل میں کیسے لایا جائے؟ چنانچہ سب اکٹھے ہو کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں قالوا یا ابانا، اے ہمارے باپ، ما لک لا تأمنا علی یوسف، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے، یوسف کو آپ ہمارے ساتھ کبھی ریور چرانے نہیں بھیجتے، ہم جاتے ہیں بکریاں بھی چراتے ہیں اور خوب دوڑ لگاتے ہیں، خوب جو ہے ہم سیر و تفریح کرتے ہیں، خوب کھاتے پیتے ہیں اور گھوم پھر کر آتے ہیں، تو آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے کہ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں، ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو بھی کیا ہے سیر و تفریح بھی کروائیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، دوڑ بھی لگوائیں گے، اس طریقے سے ہمارا کام بھی جو ہے خاندانی اس کو بھی یہ سیکھے گا۔ تو کہنے لگے لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، حالانکہ ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہمارا بھائی ہے، آپ کا چہیتا ہے، ہمارا بھی چہیتا ہے، ارسلوا معنا، ایک دن پہلے کہنے لگے کہ ابا جان آپ ہمارے ساتھ کل ہمارے اس بھائی کو جنگل میں بھیجیں، یرتع ویلعب، یہ خوب کھائے پیے گا اور کھیلے گا، ارتاع کا معنی ہوتا ہے خوب کھانا پینا، تو یہ کھائے گا پیے گا اور ویلعب، اور اس طرح ہمارے ساتھ کھیلے گا، وإنا لہ لحافظون، اور ہم کسی قسم کے سے نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، ہم بلکہ اس کی حفاظت کریں گے، وإنا لہ لحافظون، بڑی تاکید کی، 3 تاکیدیں، وإنا، بے شک ہم، لہو یقیناً اس کی، لحافظون، حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی، یوسف یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ مجھے پریشانی لگی ہوئی ہے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ گیا
تو انی لیحزننی، مجھے یہ بات غمگین کر رہی ہے کہ ان تذهبوا به، کہ اگر تم اس کو لے گئے، واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا ہی نہ کھا لے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے بے خبر ہوگے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ خدشہ اس لیے ظاہر کیا کہ اس علاقے میں یقیناً بھیڑیے اکثر تھے، اور بھیڑیا جو ہے جانوروں کا بڑا دشمن ہے، اکثر جانوروں پر حملہ کر دیتا ہے، اور خاص طور پر یہ جو بکریاں اور بھیڑیں ہوتی ہیں ان کو اٹھا کر لے جاتی ہیں اور اپنا لقمہ بناتی ہیں۔ تو اس علاقے میں بھیڑیے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم غافل ہوگے، کھیل کود میں مصروف ہوگے، یہ بھی بچہ ہے، یہ تو تمہارے ساتھ دوڑ نہیں سکتا یا کھیل کود میں نہیں ہوگا، تو ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا اسی اٹھا کر لے جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں جواب میں، قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون، عجیب بات ہے، بھیڑیا ان کو کھا جائے، ونحن عصبہ، اور ہم ایک طاقتور پوری جماعت اور جتھا ہے، ہم ایک طاقتور جماعت کی صورت میں موجود ہیں، اگر بھیڑیا ان کو کھا جائے گا تو انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم بڑا ہی خسارے اور نقصان والے لوگ ہیں، کہ پھر تو ہماری کوئی اہمیت اور وقت ہی نہیں ہے، اتنی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے بھیڑیا ان کو کھا جائے۔ باہر کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے تیار کر لیا، آمادہ کر لیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ کل بھیجیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی بھیج دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا تو یقین تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مستقبل میں میرے اس بیٹے یوسف کے ذریعے سے انبیاء کے اس مشن کو، نظریے کو مستقبل میں زندہ کرے گا، یہ انہیں یقین ہو چکا تھا۔ اس لیے انہوں نے حضرت یوسف کو جانے بھی دیا کہ ٹھیک ہے، کوئی نہیں، یہ بھی اپنی جسامت کو مضبوط کر لیں اور جائیں بھائیوں کے ساتھ کھیلیں کودیں۔ فلما ذهبوا به، جب یوسف علیہ السلام کو وہاں سے لے کر آئے، اس وقت تو بڑا پیار کر رہے تھے، بڑا سینے سے چمٹا رہے تھے، بہت پیار کے ساتھ، باپ دیکھے کہ بڑے ہم اس کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں، لیکن جو ہی یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے، اب یوسف علیہ السلام کو مارنا پیٹنا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تم ہی ہو نا۔ ان کو بھی اس خواب کا علم ہو چکا تھا کہ تم ہی کہتے ہو کہ 11 ستارے جو ہے نا وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اب بتاؤ کون تمہیں سجدہ کر رہا ہے۔ یا یوسف علیہ السلام کو انہوں نے راستے پہ خوب مارا پیٹا، آخر کار ایک کنواں، دور دراز ایک کنواں تھا، عام طور پر وہاں لوگوں کا گزر نہیں ہوتا تھا، تاریک کنواں تھا، وہاں لے جا کر یوسف علیہ السلام کو ڈول میں بٹھا کر یا ان کے جسم کے ساتھ رسی باندھ کر ان کو جو ہے اس کنویں میں لٹکا دیا، ڈال دیا، اور اوپر سے رسی کو کاٹ دیا۔ قدرت کی طرف سے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا گیا کہ جاؤ میرے بندے کی حفاظت کرو۔ ابھی وہ کنویں کی تہ میں نہیں پہنچنے پائے تھے کہ جبرائیل امین نے پہلے ہی سے ان کو تھام لیا اور اس طریقے سے کنویں کے اندر ان کو ایک جگہ پر بٹھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس وقت بذریعہ وحی یا بذریعہ الہام یہ بات انہیں بتا دی کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ ان بھائیوں کو ان کی یہ حرکت بتائیں گے، وہ بھی وقت آنے والا ہے جب ان کو یہ آپ بتائیں گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید ان الفاظ میں اس کو ذکر کرتا ہے کہ فلما ذهبوا به، جب وہ یوسف کو لے گئے، واجمعوا، اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، کہ یوسف کو اس تاریک کنویں میں ڈال دیں، اور انہوں نے ڈال دیا۔ لہذا اوحینا الیہ لتنبئنہم، ہم نے یوسف کی طرف وحی نازل کی کہ تم ان کو یقیناً بتاؤ گے بامرہم ھذا، جو یہ کام کر رہے ہیں، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس بات کا علم نہیں، شعور نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں اور اپنے ایک عظیم الشان بھائی کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں۔ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر سارا دن گل غبارہ اڑاتے رہے، کھیلتے رہے، کھاتے پیتے رہے، دوڑ لگاتے رہے۔ پہلے سرے شام ہی گھر پہنچ جاتے تھے، اس روز انہوں نے بڑی تاخیر کر دی۔ یعقوب علیہ السلام بھی بڑے پریشان ہیں، دل ملا رہی ہیں کہ کیا بات ہے کہ ابھی تک میرے بیٹے گھر واپس نہیں لوٹے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا،
اور عشاء کو بھی جب پہنچے تو روتے ہوئے دھاڑتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے ہیں، اور آ کر جو ہے نا انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھی عجیب و غریب آوازیں بنا کر رونے والی ہیں شروع کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا، کیوں رو رہے ہو، اور یوسف کہاں ہے، وہ تم میں نظر نہیں آ رہے۔ تو پھر انہوں نے جھوٹ موٹ بنا کر یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہی بات کہہ دی جس کا خدشہ یعقوب علیہ السلام نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھیڑیا انہیں نہ کھا لے۔ انہوں نے وہی کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، ہم کھیل رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے، آپس میں مقابلہ کر رہے تھے، یوسف علیہ السلام سامان کے پاس بیٹھے تھے، بھیڑیا آیا اور انہوں نے اٹھا کر لے گئے۔ اور ہماری تصدیق کی علامت یہ ہے کہ ہم پھر اس بھیڑیے پر حملہ آور ہوئے۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے جب پکڑا تو ہم نے کرتا جو ہے یوسف علیہ السلام کا پکڑا اور وہ اتار لیا، تو یہ کرتا دیکھ لیجیے اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے۔ جب انسان جرم اور گناہ کرتا ہے نا تو اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ اب انہیں اتنی سمجھ نہ آئی کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا ہم اس طرح جو اتار رہے ہیں یا لے کر آ رہے ہیں، اس پر انہوں نے بکری ذبح کر کے یا کوئی ہرن کا شکار کیا اور اس کا خون جو ہے اس کرتے پر لگا کر پیش کر دیا کہ بھئی کرتا صحیح سالم ہے، پھٹا ہوا بھی نہیں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ عجیب بات ہے، بڑا ہی سمجھدار بھیڑیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو تو اس نے زخمی کر لیا، کھا لیا، لقمہ بنا لیا، اور کرتا اس نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اتار کر ان کو دے دیا۔ تو انہیں سمجھ نہ آئی کہ ہم یہ جو جھوٹ موٹ کا کرتا اس پر خون لگا کر پیش کر رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر ہیں، وہ سمجھ جائیں گے۔ قرآن نے یہاں ان کی اس تصویر نفس کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہنے لگے اپنے باپ کو جب وہ عشاء کے وقت پہنچے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت آتے ہیں روتے ہوئے اور کہتے ہیں یا ابانا انا ذهبنا نستبق، اے ہمارے ابا جان بے شک ہم آپس میں مقابلے کی دوڑ لگا رہے تھے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا ہوا تھا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا آیا اور انہیں کھا کر چلا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ہم چاہے کتنے ہی سچ بولتے رہیں آپ کو ہم پر اعتماد نہیں آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا جو ہے اس پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر وہ بھی پیش کر دیا کہ دیکھو یہ ہماری بات کی سچائی ہے، کی دلیل ہے کہ یہ کرتا ان کا بھیڑیے کا، یہ اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ یہ تمہارے اپنے نفسوں کی بنائی ہوئی بات ہے، تم نے خود بات یہ گھڑ لی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تصویر نفس کا ذکر کیا، تصویر نفس کہتے ہیں کہ بات گھڑ لینا، بنا لینا جو حقیقت کے مطابق نہیں ہو۔ فصبر جمیل، اب کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ میں صبر کروں گا، اور صبر میں کیا جمیل، عمدہ طریقے سے۔ صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی تکلیف دہ عمل کو برداشت کر لے، اور پھر صبر کے ساتھ جمیل کا جب لفظ آتا ہے تو جمیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا صبر جس کے نتیجے میں کوئی جزا فضا کسی تکلیف کا اظہار نہ ہو، بلکہ اس کو پورے طریقے سے اپنے آپ کو قابو کر لے، برداشت کر لے، اس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں صبر جمیل سے کام لوں گا، یعنی کسی قسم کا جزا فضا، رونا دھونا یا کسی شکوہ و شکایت کا اظہار نہیں کروں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو اس حوالے سے میں اللہ ہی سے مددگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے اور اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے۔ انہیں اس بات کا تو یقین ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام ان کا انتقال نہیں ہوا، وہ مرے نہیں ہیں، کیونکہ مستقبل میں اللہ نے ان کے ذریعے سے وہ پیشین گوئی بھی پوری کرنی ہے۔ تورات میں یہاں غلط طریقے سے بات بیان کی ہے، قرآن نے تو اتنی بات کہی کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہاری گھڑنتو بات ہے، تمہارے نفس کی بنائی ہوئی بات ہے، میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور صبر سے کام لوں گا۔ تورات میں یہاں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، روتے رہے، اور پھر اس کے نتیجے میں انہیں یقین ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جلد ہی میں بھی یوسف کے پاس پہنچ جاؤں گا اس غم کی وجہ سے۔ تو
اس طریقے سے اس کو بیان کیا گیا گویا کہ یعقوب علیہ السلام کو ان کی باتوں پر یقین آ گیا اور انہوں نے مان لیا کہ یوسف علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ لیکن قرآن یہاں جس انداز سے بات کہہ رہا ہے یہ یعقوب علیہ السلام کی فراست، سمجھداری اور علم نبوت ان کے پاس ہونے کو بھی واضح کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے نفسوں کی گھڑتو بات ہے، مجھے اس پر یقین نہیں ہے، لیکن اب سوائے صبر کے اور کیا ہو سکتا ہے، میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور میں صبر جمیل سے کام لوں گا۔ یہ ایک حال تھا کہ کس طریقے سے یعقوب علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے، یعنی ان کے بیٹوں نے، یوسف کے بھائیوں نے یعقوب اپنے والد سے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ اب تیسرا حال یہاں اور ذکر کیا کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اتفاق سے شام سے ایک قافلہ آیا بنی اسماعیل کا، جن اس قافلے کا سربراہ جو تھے وہ مالک بن داعر تھے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ یہ تجارتی قافلہ تھا، مصر میں جو مسالہ جات لے کر یہ جا رہے تھے، وہاں جا کر فروخت کرنے تھے، مختلف قسم کے مسالے تھے۔ تو یہ قافلہ جب یہاں سے گزرا، اس قافلے والوں نے یہیں کنویں کے قریب پڑاؤ کیا۔ اب پانی کی تلاش تھی، قافلے چلتے تھے، پانی راستے میں ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کہاں پانی ہے، اور اس پہ پھر اپنے جانوروں کو بھی سیراب کرتے تھے، خود بھی پانی پیتے تھے۔ تو اس طریقے سے ان کے جانور، جب انہوں نے ان کو روکا تو انہوں نے دیکھا کہ جانور جو ہے نا وہ جب پانی کے قریب ہوتا ہے تو جانوروں کو بھی محسوس ہو جاتا ہے، پرندے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو انہیں، حالانکہ یہ راستہ جو تھا، اس راستے پر یہاں اس کنویں کا علم بہت کم لوگوں کو تھا، لیکن قدرت نے کچھ جانوروں کے ذہنوں میں ایسی بات ڈالی کہ وہ یہاں آ کر ٹھہر گئے، اور ان کا رخ زیادہ اس پانی کی طرف زبردستی ہو گیا، اس کنویں کی طرف ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ قافلہ اس کنویں کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اب قافلے میں ایک پانی تلاش کرنے والا ہوتا تھا جو پانی کو ڈھونڈتا تھا اور پانی کی تلاش میں نکلتا تھا۔ اس کو قافلے کے مالک نے بھیجا کہ دیکھو تم پانی یہاں قریب میں کوئی کنواں ہوگا، پانی ہوگا، یقیناً یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پانی ہے۔ وہ پانی کی تلاش میں اس کنویں پر پہنچ گئے تو دیکھا وہاں ڈول بھی ہے۔ انہوں نے جب ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ مجھے نکالنے کے لیے بھائیوں نے ڈول ڈالا ہے، تو وہ اس ڈول میں بیٹھ گئے کہ چلو میں نکلتا ہوں۔ جب اس کو کھینچا، نکالا، تو وہ کنویں سے پانی نکالنے والا ماشکی جو تھا، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اتنا خوبصورت بچہ، اور اس جنگل بیابان کنویں کے اندر، اور اس طریقے سے وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا اور اونچے آواز سے پکار کر کہتا ہے، قرآن یہاں ذکر کیا، وجاء سیارۃ، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے فارسلوا واردہم، اپنا پانی نکالنے والا انہوں نے بھیجا کہ جاؤ پانی تلاش کرو، فادلی دلوا، اس نے اپنا ڈول جب کنویں میں ڈالا، اس بچے کو دیکھا اس ڈول کے اندر تو کہنے لگا بے ساختہ قافلے والوں کو پکار کر، یا بشرا، اے بڑی خوشخبری، ھذا غلام، یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے جو مجھے اس کنویں سے ملا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اس کو ایک بڑا قیمتی سامان سمجھ کر اپنے اندر چھپا لیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، مالک بن داعر کو جب اس نے بچے کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا، کیونکہ وہ دور غلامی کا تھا، غلاموں کو بیچا جاتا تھا، وہ لوگ غلام بھی لے جاتے تھے بازاروں میں، بڑے شہروں میں، اور وہاں ان کو بیچا جاتا تھا۔ غلام مختلف صلاحیت اور استعداد کے مالک جو ہوتے تھے، ان کے گلے میں وہ لٹکا ہوا ہوتا تھا کہ یہ غلام جو ہے یہ لکڑی کا ماہر ہے، یہ جو غلام ہے یہ لوہے کا کام کرنا جانتا ہے، یہ فلاں کام جانتا ہے۔ لہذا لوگوں کو جس طرح کے غلام کی ضرورت ہوتی تھی وہ بازار میں منڈی سے خرید کر لے آتے تھے، اپنی ضرورت اس سے پوری کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس بچے کو چھپا لیا کہ یہ بڑا قیمتی سامان ہمارے لیے ثابت ہوگا، ہم اس کو بیچیں گے جا کر بازار میں۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کر رہے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اب یہ قافلہ دوسرے یا تیسرے دن آیا، بھائی بھی دوسرے تیسرے دن روزانہ یہاں آتے تھے، آس پاس بکریاں بھی چراتے تھے اور ساتھ نگرانی بھی کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی لے جاتا ہے یا نہیں رہتی۔ جب وہ قافلے والے انہوں نے اس یوسف کو اٹھا لیا تو اب وہ ان کے پاس آئے، اجنبی بن کر ہو کے پوچھنے لگے، ہمارا ایک بھگوڑا غلام تھا، ہمارے گھر سے بھاگ گئے، کہیں تم نے تو نہیں دیکھا، تمہارے علم میں تو نہیں ہے،
اور پھر اس طرح ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ گئے، کیونکہ دیکھا ہوا تو انہوں نے دور سے پہلے ہی تھا کہ یوسف کو یہ نکال کے لے آئیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ ہمارا غلام ہے، لیکن ہم اس سے بڑے ہی تنگ ہیں، یہ ہم سے بھاگ جاتا ہے، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، تم اگر خریدنا چاہتے ہو کوئی بات نہیں، کوئی تھوڑی بہت قیمت دے دو، ہم تمہیں یہ بیچ دیتے ہیں۔ قرآن نے اسی کا ذکر کیا کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، ان بھائیوں نے یوسف کو بیچ دیا تھوڑی سی قیمت کے، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بخس کہتے ہیں ناقص قیمت، کوئی بڑی قیمت نہیں، معمولی درجے کی قیمت، یعنی کوئی چونیاں اس وقت کہہ لیں، اٹھانیاں کہہ لیں، اس کی عوض میں انہوں نے بیچ دیا۔ دراہم معدودہ، گنتی کے درہم تھے، بعض روایات کے مطابق، اسرائیلی روایات کے مطابق 20 درہم کے عوض انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اس قافلے کو بیچ دیا۔ وَقَالُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ویسی بیزاری اور اعراض کرنے والے تھے۔ زاہدی، زاہد کہتے ہیں بے رغبتی کرنے والے، گویا کہ انہوں نے بڑی بے رغبتی کا اظہار کیا کہ ہم اس سے تنگ آ چکے ہیں، یہ بھاگ جاتا ہے اس طریقے سے، تو کوئی نہیں تم لے جاؤ، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بیچ دیا، اور مالک بن دائر نے جب خریدا، اس وقت ایک سند، جب کوئی غلام خریدا جاتا تھا، سامان خریدا جاتا تھا، تو دستاویز لکھی جاتی تھی، وہ دستاویز بھی مالک بن دائر نے ان بھائیوں سے لکھوا دی کہ بھئی یہ ہمارا غلام ہے اور ہم اس کو اپنی رضا و رغبت سے آپ کو بیچ رہے ہیں۔ مالک بن دائر نے وہ دستاویز لکھوا کر محفوظ کر لی۔ بعد میں وہ دستاویز یوسف علیہ السلام کے پاس رہی، اور جب یہ بھائی غلہ لینے مصر میں آئے اور پھر وہ سارا واقعہ پیش آیا، تو اس وقت انہوں نے وہ دستاویز بھی ان بھائیوں کو نکال کر دکھائی تھی کہ یہ وہ دستاویز ہے جس کی بنیاد پر تم نے مجھے بیچا تھا چند ایک درہموں کے عوض میں مالک بن دائر اور قافلے والوں کو۔ تو قرآن نے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ یا ان کی زندگی کا وہ حصہ ذکر کیا کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اور پھر اس طریقے سے کنویں سے ایک قافلے والوں نے نکالا، اور وہ وہاں اس قافلے کے ذریعے سے مصر میں پہنچے۔ اب مصر میں پھر کس نے خریدا، اور پھر مصر کے اندر کیا واقعات و احوال پیش آئے، ان کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر بات کریں گے۔ اللہ ہم سب